اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، علامہ اقبال یورپ کے دورے پر تھے۔ ایک روز شام کے وقت ایک پارک میں بچوں کو کھیلتے دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اچانک ان کی نگاہ پارک کے کونے میں بیٹھے ایک ایسے بچے پر پڑی جو پڑھائی کر رہا تھا۔ علامہ اقبال کو حیرت ہوئی، کیونکہ وہ بچوں کی فطرت یعنی چائلڈ سائیکولوجی سے بخوبی واقف تھے۔ اس لیے بچے کو پڑھتا دیکھ کر انہیں ذرا تعجب ہوا۔ انہیں عجیب لگا کہ ایک بچہ اس ماحول میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ انہیں یہ بچہ کچھ غیر معمولی لگا۔ وہ اٹھ کر اس بچے کے پاس چلے گئے اور اس سے فرمایا، کیا آپ کو کھیلنا پسند نہیں؟ بچے کے جواب نے انہیں حیران کر دیا۔ بچے نے کہا، ہم دنیا میں مٹھی بھر ہیں۔ اگر میں کھیلنے میں وقت ضائع کروں گا تو میری قوم مٹ جائے گی۔ مجھے اپنی قوم کو بچانا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، آپ کس قوم سے ہو؟ بچے نے کہا، میں یہودی ہوں۔ یہ الفاظ اور یہ عزم علامہ اقبال کے ہوش فاختہ ہو گئے۔ ان کا ذہن کسی اور ہی دنیا میں چلا گیا اور آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلنے لگے۔ وہ یونان، اسپین، مصر، ایران کی فتح کی کہانیوں سے لے کر ان کو گواہ دینے تک کی وجوہات کا سفر کرنے لگے۔ شاید دل چیخ رہا ہوگا کہ ہائے میری قوم، ہائے میرے بچے، میں تم میں شاہین ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن عقاب تو یہودی گھروں میں پل رہے ہیں۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، امت روایات میں کھو گئی۔ آج اس قوم نے خود کو ثابت کر دیا ہے اور ہم محض سوشل میڈیا کی حد تک باتیں کرنے کو ہیں۔ اصل زندگی میں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں۔ ہم بے حسی کی حد سے بھی اوپر جا چکے ہیں اور آج یہی حال ہے۔ میں کوئی نصیحت نہیں کروں گا، کیونکہ میں بھی انہی مسلمانوں میں سے ہی ہوں جو اپنی زندگیوں میں مگن ہے۔ لوگ بھکاری پر رحم کرتے ہیں، سفید پوش پر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بھکاری ایک عام پاکستانی سے 2-3 گنا زیادہ کما لیتا ہے، ملکی معیشت اور عوام کو بدلے میں کچھ بھی نہیں دیتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے غریب اپنا کام چھوڑ کر بھکاری بن رہے ہیں۔ بھکاریوں کی افزائش میں سراسر قصور ہمارا ہی ہے۔ برائے مہربانی دہاڑی دار کو اس کی اجرت سے چند روپے زیادہ دے کر دیکھیں، وہ آپ کے کام کو چاند چار لگا دے گا۔ سفید پوشوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی سامان خرید کر دیکھیں، دل کو سکون میسر ہوگا۔ بڑی بڑی دکانوں کی بجائے چھوٹے اسٹال یا چھوٹی ریڑھی والوں سے سامان خرید لیا کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بھیک مانگنے کی بجائے رزق حلال کمانے کو فوقیت دیتے ہیں۔ بھکاریوں سے معافی طلب کر لیا کریں اور کسی قسم کی مالی مدد نہ کیا کریں، کیونکہ یہ ایک مکمل بزنس بن چکا ہے۔ شکریہ دوستوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔